بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 5 ہمارا پیارا دن اسلامیات 5ویں جماعت کے لیے، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے ہیرے جیسی قیمتی باتیں، یونٹ نمبر 5، قرآن و حدیث، سبق نمبر 14، احادیث مبارکہ۔ ان میں سے 2 حدیثیں ہم اپنے مڈ ٹرم میں کر چکے ہیں، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اب ہمیں حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 کرنی ہے۔ مسلمان بھائی سے قطع تعلق کی ممانعت کے مطلق حدیث، یعنی کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جس میں مسلمان کو بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق رکھے گا تو کیا ہوگا، اور مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رہے، یعنی کہ اس سے ناراض رہے۔ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ تو خاص کر خاندانوں میں اکثر رشتہ دار آپس میں جھگڑ کے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے یا اسے قطع تعلق رکھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کے رشتے میں پرو دیا ہے، جیسے کہ لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں، تو جب ہم آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح بکھر جاتے ہیں جس طرح لڑی سے موتی نکل کر بکھر جاتے ہیں۔ مسلمان معاشرے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم میں اتحاد ہو اور ایک دوسرے کے لیے محبت یا جذبات ہوں۔ رشتہ داروں میں، دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم ان سے کبھی بات نہیں کریں گے، تو مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے بہن سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہو، آپ اپنے خاندان میں کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہو، اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ ہمیں اتحاد کا درس دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم ان سے مل رہے ہیں نا تو اپنا دل صاف کر کے ملیں کہ ہمارے دل میں کوئی بغض نہ ہو، کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم ان سے مل رہے ہیں اور ہم زبردستی ان سے مل رہے ہیں، ان کے منہ پر تو مطلب جیسے کہ ہم ان سے اچھی طریقے سے مل رہے ہیں اور بعد میں اور اپنے دل میں انہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی سے ملیں تو اپنا دل صاف کر کے ملیں، بالکل صاف کر کے ملیں کہ منہ پر بھی اچھے طریقے سے ملیں اور باقی دل میں بھی ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی برائی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے حدیث کا ترجمہ اپنی کاپی میں بھی کرنا ہے۔ آپ نے یہ لکھنا ہے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کی ممانعت کے مطلق حدیث، اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اور تشریح بھی لکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث ہے آپ کی جھوٹے کے مطلق حدیث ہے، یہاں پہ جھوٹے انسان کے مطلق حدیث ہے، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے، یعنی کہ اسے کہیں سے کوئی بات پتہ چلتی ہے اور بجائے اس کی تصدیق کرنے کی وہ آگے دوسرے لوگوں سے بیان کر دے۔ بغیر تصدیق اور تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دینا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس بات سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہمیں خود اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ بات بالکل سچ ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے یا اپنے کانوں سے سنا ہے، جس نے یہ بات بتائی اس نے ان دونوں باتوں کا تجربہ کیا، تب آپ اعتماد کے ساتھ کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اگر بات ایسی ہے کہ جس سے 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو سچی بات بھی نہیں بتانی چاہیے، بلکہ ایسی صورت میں خاموشی اختیار کرنا بہترین عمل ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے بات آگے تک بڑھانا اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس بات کا کہ جب تک ہم خود اپنی آنکھوں دیکھی کوئی بات نہ ہو، ہم اس چیز کو جانچ پڑتال مطلب جس سے اس کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم نہ کریں، تب تک ہمیں کسی دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے۔ تو یہ دونوں حدیثوں کا ترجمہ اور تشریح آپ نے اپنے کاپی میں کرنی ہے۔ ہیڈنگ ڈالنے کے بعد ہیرے جیسے قیمتی باتیں، حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4، مسلمان بھائی سے قطع تعلق کی ممانعت کے مطلق حدیث اور جھوٹے انسان کی مطلق حدیث، یہ دونوں حدیثیں، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح آپ نے اپنی کاپی میں کرنی ہے۔